اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن کریم دورہ تفسیر قرآن کورس کی نئی کلاس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آج ہم سورہ مائدہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو قرآن کریم کی دوسری منزل کا آغاز ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن کریم کی کل 7 منزلیں ہیں جن کا مخفف فہمی بشوق میں جمع کیا گیا ہے۔ فا کا مطلب سورہ فاتحہ، پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے۔ میم کا مطلب سورہ مائدہ، دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے۔ یا کا مطلب سورہ یونس اور تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے۔ با کا مطلب بنی اسرائیل، تیسری منزل سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے۔ شین کا مطلب شعراء، تو سورۃ الشعراء سے چوتھی منزل شروع ہوتی ہے، پانچویں منزل شروع ہوتی ہے۔ اور واو سے والذاریات، سورۃ الذاریات سے چھٹی منزل شروع ہوتی ہے۔ اور قاف سے سورہ قاف سے 7ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ کل 7 منزلیں ہیں جن کو بزرگوں نے 7 دن میں جو قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، وہ کتنی کی تلاوت ہر روز کرتے تھے، اتنی تلاوت کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، اس لیے اسے ایک ایک منزل کہا جاتا ہے۔ تو 7 منزلیں قرآن کریم کی کل ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہم دوسری منزل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، سورہ مائدہ۔ یہ یوں کہہ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو آپ کی قوم پر غیبی دسترخوان آئے تھے، تو انہیں مائدہ کہتے ہیں۔ ان کے تذکرے سے اسے سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا نام سورہ عقود بھی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے وعدوں کا اور بہت سارے یوں کہہ لیں کہ عہد کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کی اکثر آیات 5 اور 7 سنہ ہجری کے درمیان نازل ہوئیں، اور یہ سورہ پاک الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ عرفات شریف میں نازل ہوئیں، اور باقی تمام اس کی جو صورتیں ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 16 رکوع اور 120 آیات ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 18 قسم کے احکام نازل فرمائے ہیں، اور جتنے احکام اس صورت میں نازل کیے گئے اتنے کسی اور صورت میں نازل نہیں کیے گئے، جیسا کہ حرام جانوروں کی تفصیل ہے، فال کھولنے کی حرمت ہے، شکار کے احکام، اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم، طہارت کی تفصیل، چوروں کی سزا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے احکامات کا اس میں تذکرہ ہے۔ محققین علماء کے نزدیک اس صورت میں صرف 2 آیتیں منسوخ ہیں، ایک لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، یہ جو دوسری آیت میں آج کے درس قرآن میں آئے گا، اور دوسری ہے فاحکم بینکم او اعرض عنہم، آیت مبارکہ نمبر 42۔ تو بعض مفسرین نے کمی بیشی کی ہے، لیکن بہرکیف صحیح یہی ہے کہ یہ آیات 2 نازل ہوئیں، 2 منسوخ ہوئیں، باقی تمام محکم ہیں۔ سورہ مائدہ میں کا تعلق جو ہے، جو اس کا ربط ہے، وہ سورہ نساء کے بعد ہے، کہ سورہ نساء میں معاشرے پر بہت زور دیا گیا تھا، بیویوں، قرابت داروں، عزیزوں سے تعلقات، ان سے برتاؤ کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب سورہ مائدہ میں قوموں کے تعلقات کی تعلیم دی گئی ہے، اور معاشرہ اور تمدن، اس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تمدن کہتے ہیں قوموں کے تعلقات کو، تو پہلے معاشرہ درست کیا جائے پھر تمدن درست کیا جائے، اس لیے سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ کو رکھا گیا۔ پھر یہ بھی ہے کہ سورہ نساء میں زیادہ تر یہودیوں کی تردید کی گئی تھی، اور سورہ مائدہ میں زیادہ تر عیسائیوں کی تردید پر زور دیا گیا، گویا کہ مغضوب علیہم کا ذکر پہلے کیا گیا اور ضالین کا ذکر بعد میں کیا جائے، تاکہ مسلمان دونوں سے بچیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ نساء یہ عورتوں کو پڑھانی چاہیے کہ اس میں عورتوں کی ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور سورہ مائدہ مردوں کو سکھانی چاہیے کہ اس میں مردوں کے متعلق احکامات ذکر کیے گئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو۔ اب یہ جن عہد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مانا یہ کہ تمام جائز وعدے، تمام جائز عہد اللہ تعالیٰ سے کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اپنے مرشد سے کیے، اپنے استاد سے کیے، آپس میں ایک دوسرے سے کیے، میاں بیوی نے ایک دوسرے سے کیے، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ کیے، مسلمان قوم نے کفار سے کیے، جتنے بھی وعدے ہیں جائز وعدے، وہ سارے کے سارے پورے کرو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ناجائز وعدوں کو پورا نہیں کرنا چاہیے، کہ ناجائز وعدے توڑنا بلکہ لازم ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کی قسم کھائی تھی، فرمایا کہ اسے توڑ دو، اور ہر وہ قسم جو گناہ کی طرف لے کے جائے وہ اس کو توڑنا واجب ہے، بدلے میں کفارہ دیا جائے گا۔ اچھا، پھر یہ بھی یاد رہے کہ
یہ جو تعلق ہے عقد کا، عہد کا، وعدے کا، یہ معاملات سے ہے. ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ عبادات کے ساتھ معاملات بھی درست کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. عبادات و معاملات روحانی پرواز کے دو پر ہیں. جیسے پرندہ اور جہاز دونوں پروں کے بغیر نہیں اڑ سکتے، ایسے ہی مسلمان بھی عبادات اور معاملات کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے ساری حلال چیزیں جو بے زبان جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. الا ما یتلا علیکم، مگر وہ، یعنی وہ حلال نہیں ہیں جو تم پر تلاوت کر دیے گئے. مانا جن کی تلاوت نہیں جن کی تلاوت کر دی گئی، جو حرام کر دیے گئے وہ حرام ہے، باقی سب تمہارے لیے حلال ہے. یہاں سے ایک قاعدہ پتہ لگا کہ اصل جو ہے وہ چیزوں میں اباحت ہے، یعنی مباح ہونا ہے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کی وہ حلال ہے. دیکھو قرآن کریم فرما رہا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بے زبان جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان تمام جانوروں میں وہ جانور حرام ہوں گے ما یتلا علیکم، جو تم پر تلاوت کیے گئے، قرآن کریم میں حرام کر دیے گئے. اب وہ قرآن کریم کے حرام کردہ حرام واقع تمام حلال ہیں. ایسی قرآن کریم نے صرف حرام عورتوں کا ذکر فرمایا اور حلال عورتوں کے متعلق اتنا فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، کہ تمہارے لیے ان کے علاوہ تمام عورتیں حلال ہیں. معنی یہ ہوا کہ قرآن کریم کا ضابطہ یہ ہے کہ جو حرام چیزیں ہوتی ہیں انہیں ذکر کر دیا جاتا ہے، حلال چیزوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، انہیں مجہول چھوڑ دیا جاتا ہے، لوگ اپنے طور پر اسے کرتے رہتے ہیں. بس حرام نہیں ہونے چاہیے، باقی جتنا بھی جو کچھ بھی کرتے رہیں انہیں اس کا ثواب دیا جاتا ہے. اچھا پھر فرمایا غیر محل الصید، ہاں لیکن محل حلال کرنے والے، الصید مانا کیا، حلال تصور نہ کرو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو. اچھا یاد رکھیے گا کہ یہ جو وہ ہوتا ہے نا جو حلال چیزیں ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. حلال پرندے، حلال جانور دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، دوسرے شکاری جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ. تو پالتو چوپایا تو ہر حالت میں حلال ہے، جیسے بکری کا گوشت، گائے کا گوشت، تو ہر حال میں، حالت احرام میں، حالت حدود حرم میں، ہر جگہ پہ حلال ہے. البتہ یہ شکار ہے نا، شکار یہ حرم شریف میں بھی حرام ہے اور حالت احرام میں بھی حرام ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم فرما دیتا ہے. مانا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ چیزیں حرام فرما دیتا ہے، باقی تمام چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. اچھا یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں کو حرام فرماتا ہے ان کو حرام فرما دیتا ہے، لیکن کئی چیزوں کو مجمل چھوڑ دیتا ہے. آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، مختار شریعت ہیں، حلال و حرام کے مالک ہیں، تو آپ آگے ان چیزوں کو حرام فرما دیتے ہیں. جیسے سور کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرام فرمایا، لیکن کتا، گدھا، سور کی چربی، کلیجی، گردے وغیرہ یہ سب حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمائے. اسی طرح قرآن کریم میں کہیں مولی، گاجر، شلغم وغیرہ حلال ہے، اس کا ذکر کہیں نہیں ہے. ایسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ ارشاد فرما دیا جو چیز نقصان دے یا نشہ دے وہ حرام ہوگی، باقی تمام چیزیں حلال ہوں گی. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات شرعیہ کے مالک و مختار ہیں، اور بہت ساری جو احکامات تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات قرآنیہ، احکامات قرآنیہ نازل ہونے سے پہلے ہی حلال و حرام کے متعلق ان کا حکم ارشاد فرما دیا تھا. جیسے وضو کا حکم، غسل کا حکم، نکاح و غذا وغیرہ کے احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ہی ارشاد فرما چکے تھے، باقاعدہ طور پر نازل بعد میں ہوئے. پھر آگے فرمایا، آگے جو آیات مبارکہ آ رہی ہے، اب پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ عہد پیمان پورے کرو، وعدے پورے کرو. اب آ رہا ہے کہ جی کون کون سے وعدے پورے کرنے ہیں، ان کی کچھ تفصیل یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. ان آیات کا، آنے والی آیات کا شان نزول کچھ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا شریح ابن ہند، یہ حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کافر تھا اور اپنے ساتھیوں کو مدینہ منورہ سے باہر چھوڑ کر آ گیا. حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے اصحاب کو ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک شخص آئے گا، ربیعہ اس کا نام ہوگا، ربیعہ کا آدمی آئے گا، قبیلہ ربیعہ کا آدمی آئے گا،
وہ شیطان کی بولی بولے گا۔ وہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمہ، توحید، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کی۔ بولا بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی دعوت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے کچھ خاص دوست ہیں جو اپنی قوموں کے سردار ہیں، میں ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، ان سے مشورہ کر لوں، ممکن ہے کہ وہ بھی اور میں بھی سارے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ یہ کہا اور چل دیا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کافر ہو کر آیا اور غادر ہو کر جا رہا ہے، یعنی وعدے کو توڑ کر جا رہا ہے، یہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اچھا، اطراف مدینہ میں لوگوں کے جانور چر رہے تھے، یہ ان سب کو ہانک کر لے گیا۔ اہل مدینہ کو پتہ لگا، اس کے پیچھے دوڑے، مگر یہ بھاگ گیا، پکڑا نہیں جا سکا۔ مسلمانوں کو صدمہ ہوا، تو آئندہ سال یہی شخص یمانی حاجیوں کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر ہدی کا جانور ساتھ لیے ہوئے مدینہ منورہ قریب سے گزرا۔ تو جو ہدی ہوتا ہے، یہ آگے آ رہا ہے تذکرہ، یہ جو حج و عمرہ کی قربانی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو وہ لے کر مدینے سے گزرا، تو صحابہ کرام نے حضور جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریح بدبخت یہاں سے قربانی کا جانور، حج و عمرہ کی قربانی کا جانور اور بہت سا سامان تجارت لے کر جا رہا ہے، اگر اجازت ہو تو ہم اسے پکڑ لیں تاکہ گزشتہ سال کا بدلہ لے لیں اور سارا سامان چھین لیں۔ تو نبی آخر زمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس وقت حج کے احرام میں ہے اور ہدی کے جانور اس کے ساتھ ہیں، اس وقت اسے پکڑنا احرام اور ہدی کے جانور کی بے ادبی ہوگی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات طیبات نازل فرمائی۔ ایسے ہی ایک اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے دن جب لشکر اسلام مکہ معظمہ جا رہا تھا، تو راستے میں کچھ لوگ ملے جو عمرہ کے احرام سے مکہ معظمہ جا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مشرکین مکہ کی طرح مشرک ہی ہیں، جب آج ہم کو مشرکین مکہ پر حملہ کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل چکی ہے، تو آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں ہم ان پر بھی حملہ کریں۔ تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ہدی کے جانور اور حاجیوں کے احرام کے احترام کے حکم میں انہیں منع فرما دیا اور فرمایا کہ نہیں، ان کے متعلق کچھ نہیں کرنا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات تو یہ بات نازل فرمائی۔ سابقہ آیات کی طرح یہاں پر بھی یہ سوچ لیجیے گا کہ دونوں الگ الگ شان نزول ہیں، یہ ایک بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہو، اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں یوں کہہ لیں کہ واقعات کے بعد یہ ارشاد فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرما دی۔ اچھا، یہاں پہ یاد رکھیے گا، ان آیات تو یہ بات میں مسلمانوں کو 7 چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ شعائر اللہ اور دین معظم، دینی معظم چیزوں کی بے حرمتی کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ محترم مہینوں میں جہاد کرنے سے منع کیا گیا، یا تبدیل کرنے سے، محترم مہینوں کو تبدیل کرنے سے منع کیا گیا۔ ہدی کے جانور اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے ہاروں کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا گیا۔ عمرے یا حج کو جانے والوں کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا گیا۔ کسی دشمن قوم پر قابو پا کر حد سے زیادہ بدلہ لینے سے منع کیا گیا، اور برائی پر مدد کرنے سے منع کیا گیا۔ اور احرام کھولنے کے بعد البتہ شکار کرنے کی اجازت دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کو بھی کہا گیا۔ یعنی یہ جو 2 احکامات ہیں جن کا تذکرہ ہوا اور جن کا حکم دیا گیا، اور باقی 7 چیزیں ہیں جن سے ان آیات طیبات بینات میں منع فرمایا گیا۔ تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے نشانات کو حلال نہ ٹھہرا لو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی ادب والے مہینوں کو حلال ٹھہرا لو، ولا الہدی، اور نہ ہی حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کو حلال ٹھہرا لو، ولا القلائد، اور نہ ہی جن کے گلے میں علامتی پٹے آویزاں ہوں انہیں حلال ٹھہرا لو۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے کے دور میں جو اس طرح کا جانور ہوا کرتا تھا، اس کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیا کرتے تھے، ایک ہار سے ڈال دیا کرتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ حج و عمرہ کی قربانی کا جانور ہے۔ پھر اسے ذاتی استعمال میں کوئی بھی نہیں لیتا تھا۔ فرمایا ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی بیت حرام کا ارادہ کرنے والوں بیت حرام کا
کی طرف سفر کرنے والوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کا ارادہ کرو. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جو اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا تلاش کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے فقہا، مفسرین کرام، شارحین قرآن ارشاد فرماتے ہیں حج و عمرہ پر جانے والا اگر کوئی تجارتی سامان بھی ساتھ لے جائے اور وہاں پر یہ خرید و فروخت بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اس کا بھی ثواب حاصل ہوگا. فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ، جب احرام کھول دو، اب شکار کرو حدود حرم سے باہر جا کر، کوئی حرج نہیں ہے. اب تم شکار کر سکتے ہو، تمہارا شکار کرنا بالکل جائز ہو جائے گا. البتہ یہ حکم واجب نہیں ہے بلکہ یہ حکم مباح ہے، یعنی تمہارے لیے مباح ہو گیا، اب تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. یہیں سے پتہ لگا کہ ہر امر جو ہے وہ حکم کے لیے نہیں ہوتا، واجب کے لیے نہیں ہوتا. پھر آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں ہرگز نہ ابھارے کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم ان کو روکو مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، حد سے بڑھ جاؤ، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بر اور تقوی کے کاموں پر، بھلائی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی پر باہم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. تو یہاں سے پتہ لگا کہ حجاج کی عزت و حرمت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، یہ بھی بہت اچھا ہے. معنی یہ ہے کہ اب ان کو نسبت حاصل ہو گئی اللہ کے پاک در پاک گھر سے، تو اس لیے ان کا ادب و احترام کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی جا رہا ہوتا ہے، اس کو پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، وہ آتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کو پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں. وہ سب ادب و احترام اسی وجہ سے ہے. اور یہیں سے پتہ لگا کہ جس چیز کو کسی عظمت والی چیز سے نسبت حاصل ہو جائے وہ دینی شعار اور اللہ کا شعائر بن جاتی ہے. دیکھیں صفا و مروہ کے بارے میں فرمایا گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہیں سے پتہ لگا کہ جب ظالم سے بدلہ لیا جائے تو شرعی حدود کا ضرور خیال رکھا جائے، حد سے زیادہ بدلہ نہیں لینا چاہیے، اگرچہ نفس کا جوش بہت ابھار رہا ہو وغیرہ وغیرہ. اگر چور کا ہاتھ کاٹنا ہے ایک ہی کاٹو، اگر کسی نے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تو وہ مجرم ہوگا. ایسے قاتل کو قتل کے عوض قتل کرنا ہے، لیکن اگر کسی نے ہاتھ پاؤں ناک وغیرہ کاٹ دیے، اسے مسلح کر دیا تو یہ جرم ہوا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اور یہیں سے پتہ لگا کہ اللہ کے بندوں سے مدد لینا جائز ہے. فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. فلہذا غیر اللہ سے مدد لینا، مدد مانگنا کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، بھائی اللہ کے دین کے لیے میری مدد کون کرے گا. اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اسی لیے آپ کے مددگاروں کو آج بھی نصارہ کہا جاتا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرات مہاجر صحابہ کے نام کی مدد کرنے والے جتنے صحابہ تھے ان سب کو انصار کہا جاتا ہے. انصار مدد کرنے والے، ناصر کی جمع ہے. فلہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک نہیں ہے. اگر شرک ہوتا تو بندوں سے مدد مانگنے والے انبیاء، نعوذ باللہ من ذالک، نسأل اللہ العفو والعافیہ، انبیاء کرام پر بھی یہ شرک کا فتویٰ لگتا اور یہ دونوں نام پھر شرک ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور یہاں پر یاد رکھیے گا کہ نیک کام پر مدد دینا بھی نیکی ہے، ثواب ہے. فلہذا اگر کہیں پر نیکی کرنا پا رہے ہوں تو نیکی کے کام میں تعاون کر دیا کریں، تو وہ جب تک کام ہوتا رہے گا آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. فلہذا یہ دینی ادارے، یہ مدارس، الحق اسکالرز اکیڈمی، مساجد، جامعات، یہ ایسے کام ہیں کہ جن میں آپ پڑھ نہیں سکتے، جن کا کام آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے، تو ان میں مالی تعاون کر دیا کریں. اور اگر مالی تعاون نہیں کر سکتے، آپ قریب رہتے ہیں، تو آ کر ان کی خدمت کیا کریں. اور اس خدمت پر یہ تعاون ہوگا، اس تعاون اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. دیکھیں نمازی کو وضو کے لیے پانی دینا بھی ثواب ہے. ایسی مسجدوں میں پنکھے لگوا دینا، اور یوں کہہ لیں کہ لائٹیں لگوا دینا، سولر لگوا دینا، یہ سارے کام بھی ثواب ہیں. تو یہ تعاونوا علی البر والتقوی کے ضمن میں آتے ہیں. ایسے ہی لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کسی کو قتل کرنے کے لیے اگر گن دے دی، چھری دے دی، تو باہر کیا وہ بھی گناہ ہوگا. تو قتل کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا، اس کو آلات دینے والا بھی گناہ گار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو فہم دین کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، قرآن فہمی کا شغف، شوق، جذبہ اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ نے کرم کیا ہے کہ الحمدللہ سورہ مائدہ بھی ہماری شروع ہو گئی، اب چھٹا پارہ الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ عز و جل ایک دن آئے گا کہ ہم قرآن کریم پورا اول تا آخر ترجمہ تفسیر کے ساتھ ایک بار پھر ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، یہ خدمات دین و مسلک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاونین کی بھاری بھرکم فوج عطا فرمائے، بلکہ مخلص معاونین عطا فرمائے، اور ہماری یہ دینی کاوشیں پھلتی پھولتی رہیں، بڑھتی رہے۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔